اسلامی اسٹوڈنٹ سوسائٹی اسلام کو لے کر ایک ڈاکومنٹری بنوا رہی تھی جس کا ذمہ ایرک کو دیا گیا تھا۔ ایرک نے ظاہر ہے امرا کو بھی ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی، جو امرا نے قبول کر لی۔ ڈاکومنٹری کا موضوع مختلف مذاہب کے اسٹوڈنٹس کے خیالات جاننا تھا جو وہ اسلام کے لیے رکھتے تھے۔ ایرک اور اس نے مل کر سوالات لکھے۔ انہیں کم سے کم 40 اسٹوڈنٹ سے سوال نامے کے جوابات لینے تھے۔ ڈاکومنٹری کا دورانیہ 20 منٹ تھا۔ ریکارڈنگ کے لیے انہوں نے مختلف اسٹوڈنٹ سے رابطے کر لیے تھے۔ کچھ ریکارڈنگ یونیورسٹی کیمپس میں کی جانی تھی، کچھ یونی کے باغ میں، اسٹوڈنٹس ہالز اور کچھ قریبی کیفے اور سڑک پر۔ ریکارڈنگ شروع ہوئی تو تقریباً سب نے ہی اس کے ساتھ تعاون کیا۔ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے وہ آزاد تھے اور وہ آزادانہ ہی اظہار کرتے تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کے تاثرات کافی منفی اثرات لیے ہوئے تھے کہ امرا سختی سے اپنے لب بھینچ لیتی۔ اسلام کو لے کر اتنی غلط فہمیاں پروان چڑھ چکی تھیں، ان کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ مگر بھی لوگ حالات سے باخبر رہتے ہیں، یہ ایک سچ ہے۔ لیکن اس سے بھی برا سچ وہ میڈیا ہے جو انہیں اپنی مرضی کے جھوٹ دکھاتا ہے۔ ایک اسلامی ملک پاکستان میں میڈیا کی لگامیں کسی ہاتھ میں نہیں ہے تو کسی دوسرے ملک کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جتنی بھی غلط فہمیاں یا پروپیگنڈا ہو چکا ہے، اس کو لے کر مسلم امہ نے کوئی لائحہ عمل نہیں بنایا۔ جو بنایا ہے وہ بہت کمزور ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلم امہ مل بیٹھ کر اس بارے میں سوچے اور کچھ کرے، کچھ تو، کہ اسلام پر لگے دہشت گردی کے الزام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ سب بیٹھتے تو ہیں لیکن مل کر نہیں۔ شخصی سطح پر بہت کچھ کیا جاتا رہا ہے لیکن ایک قوم کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیاہ دھبہ دن بدن پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ گھروں میں بیٹھے، ہاتھ میں فون لیے، ہم صرف اسلام کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کے خلاف لمبے لمبے کمنٹس ہی کر سکتے یا مختلف گروپس اور پیجز پر لڑ سکتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا سارا کا سارا جہاد اور یہ ہے ہماری اسلام کے حق میں جنگ۔ کافی کے مگ سے کافی پیتے، اسلام اسلام کرتے، اسلام کے حق میں پوسٹ شیئر کرتے، تصویریں اپلوڈ کرتے، اگر زیادہ ہو تو پروفائل پکچر تبدیل کرتے۔ اسلام کے لیے خدمات تمام ہوئیں، لاگ آف ہو گئے اور سو گئے یا ٹی وی آن کر لیا۔ جاپانی اور جرمنی دوسری جنگ عظیم میں مفتون رہے تھے، یہ ماضی ہے۔ جاپانی اور جرمن ترقی کے ہر میدان کے فاتح ہیں، یہ حال ہے۔ ہر قوم اپنے پر ٹوٹنے والی افتاد سے سبق سیکھتی ہے، اس افتاد سے چھٹکارا حاصل کر لیتی ہے۔ مسلم قوم کیوں نہیں؟ جنگ عظیم دوم کے دوران جاپانیوں کو وحشی اور درندے کہا گیا اور اب وہ آج دنیا میں انہیں امن پسند قوم کی حیثیت سے سب سے آگے کھڑا کیا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان جاپانی سے زیادہ امن پسند نہیں ہو سکتا۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں اگر قومیں بدل جائیں تو، اور قومیں صرف اس وقت بدلتی ہیں جب ان کی سوچ بدلے، اور سوچ تب روشن ہوتی ہے جب جہالت کا اندھیرا چھٹ جائے، اور جہالت کا اندھیرا 1400 سال پہلے قرآن کی تکمیل سے چھٹ چکا ہے۔ اس سے مٹا دیے گئے اندھیرے کے بعد بھی اگر ہم جاہل رہیں تو تف ہے ہم پر۔ پھر بھی قابل احترام قوم نہ بن سکیں تو ہمارے خسارے ہیں۔ قوموں میں قوم نہ کہلائی جائیں تو دھبا ہیں ہم۔ اندھے، گونگے اور بہروں کے لیے کوئی وعدہ نہیں کامرانی کا نہ شجاعت کا۔ پال کا تعلق یونان سے تھا جو تقریباً لامذہب ہی مشہور تھا۔ یونی میں وہ اپنے تیز مزاج کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اسے تحریبی ذہن کا مالک بھی کہا جاتا تھا۔ ڈاکومنٹری کے لیے جب اسٹوڈنٹس سے رابطے کیے گئے تو اس نے ایرک سے ریکارڈنگ کی خواہش کا اظہار کیا۔ کیمرہ آن ہوتے ہی اس نے اسلام کو لے کر انتہائی شدت پسندانہ خیالات کا اظہار شروع کر دیا۔ ڈاکومنٹری کے لیے آزادی رائے کی اجازت دی گئی تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا ایسا گھرا ہوا انداز اپنایا جاتا۔ ریکارڈنگ اوک ہاؤس کے باغ میں کی جا رہی تھی۔ ایرک نے کمرہ بند کر دیا تو ضد کرنے لگا کہ اسے آزادی رائے کا پورا حق استعمال کرنے دیا جائے۔ تمہارا انداز مناسب نہیں ہے، ایرک نے تحمل سے جواب دیا۔ کیوں؟ میرے انداز کو کیا ہے؟ وہ چڑ گیا۔ تم الزامات لگا رہے ہو۔ کیا الزام لگایا ہے؟ مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، ایرک نے بات ختم کر دی۔
تم میری بے عزتی کر رہے ہو۔ وہ بلا وجہ غصے میں آ گیا۔ اور تم جو اتنی گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہو، شکر کرو میں نے تمہارا منہ نہیں توڑ ڈالا۔ امرا بولے بغیر نہ رہ سکی، جبکہ ایرک نے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا تھا۔ پال اور بھڑک اٹھا اور گالیاں دینے لگا اور امرا کو مخاطب کر کے اسلام کی خطک کرنے لگا۔ ایرک نے امرا کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ مجھے سن لینے دو اس کی بکواس، امرا غصے میں ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے امرا، چلو عقل سے کام لو۔ لیکن امرا نے عقل سے کام نہیں لیا اور پال کی بکواس سنتی رہی۔ امرا خدا کے لیے چلو، ایرک منت کرنے لگا۔ وہ امرا کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے امرا، ایرک نے اسے سمجھانا چاہا۔ یہ یونی اسٹوڈنٹ ہے، جاہل نہیں ہے۔ امرا غصے سے بولی، تم یہاں سے چلو بس۔ پال مسلسل الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، اس سے ایسے سوال پوچھ رہا تھا جن کے جواب میں یا تو خاموش رہا جا سکتا تھا یا پھر اس کے منہ پر تھپڑ مارے جا سکتے تھے۔ اور جب اس نے مقدس ہستیوں کو لے کر زہر اگلا تو امرا نے یکدم اس کے منہ پر کس کر چانٹا دے مارا۔ بکواس بند کرو اپنی ذلیل انسان۔ امرا کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس نے یونی کے اسٹوڈنٹ کو تھپڑ مار دیا تھا۔ پال اس تھپڑ کو لے کر اسے یونی سے نکلوا سکتا تھا۔ ایرک ایک دم سے پال اور امرا کے درمیان آیا۔ امرا بھاگو یہاں سے، ایرک چلایا۔ پال کسی ہنسے کی طرح بے قابو ہو رہا تھا۔ کچھ دوسرے اسٹوڈنٹس ایرک اور پال کی طرف بھاگے جو گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ پال امرا کی گردن دبوچ لینا چاہتا تھا۔ امرا زرد سی ہو گئی اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ ذرا سی دیر میں صورتحال بدل گئی اور انتہائی افسوسناک صورتحال اختیار کر گئی۔ اس نے یونی کے اسٹوڈنٹ کو تھپڑ مار دیا تھا۔ اس تھپڑ کو لے کر پال اسے یونی سے نکلوا سکتا تھا۔ وہ گھر آ گئی، ویرا سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ایرک کا اسے فون آیا۔ وہ اسے اسٹوڈنٹ یونین کے دفتر آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ یونین کے آفس آ گئی۔ ایرک نے فوراً سے پہلے معاملہ یونین کے سپرد کر دیا تھا۔ ساری صورتحال ایک اسٹوڈنٹ کے خلاف جانے والی تھی، امرا کے۔ ایرک اسے منا رہا تھا، پال کو بولنے دے اور وہاں سے چلی جائے، لیکن امرا سے اپنا غصہ نہیں دبایا جا سکا۔ اس نے پہلی بار براہ راست کچھ سنا تھا، وہ بھی اپنی یونی کے اسٹوڈنٹ کے منہ سے۔ یونین کے صدر، اسلامی سوسائٹی کے صدر اور پاکستانی سوسائٹی کے صدر نے ان تینوں سے الگ الگ بات کی۔ پھر اسٹوڈنٹ یونین کے چند دوسرے فیل لیکن بہت ہی سمجھدار اسٹوڈنٹ کی موجودگی میں میٹنگ کی گئی۔ یونین کے صدر جے پرسن نے امرا کے عمل کو ناپسند کیا۔ وہ بکواس کر رہا تھا، میں برداشت نہیں کر سکی۔ امرا کو جے پرسن کے رد عمل پر غصہ آیا۔ بہرحال اس نے زبان کا استعمال کیا اور اپنے خاد کا آپ کا رد عمل شدید تھا۔ آپ جانتی ہیں وہ اس بنا پر آپ کو یونی سے نکلوا سکتا ہے۔ مائی فٹ، اگر اس نے دوبارہ بھی ایسی بکواس کی تو میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ میٹنگ میں موجود ایک شخص نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آپ اپنے مذہب کے کس اصول کے تحت اس کا منہ توڑیں گی؟ آلیان اس سے پوچھ رہا تھا۔ تشدد کی تو اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے، انتہائی خط پر جا کر بھی، اور ایسی فضولیات کی گنجائش ہے۔ امرا کو آلیان کی بات بری لگی۔ اسے یہ بھی برا لگا کہ وہ اتنے سارے لوگوں میں اسے غلط ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ نہیں نا، ہم پال کے رد عمل کی حامی ہیں نہ آپ کے، جے پرسن نے کہا۔ لیکن آپ سب صرف مجھے ہی غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ غلط ہیں، آلیان نے سنجیدگی سے کہا۔ امرا اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تو وہ اسے اس قدر ناپسند کرنے لگا۔ غصے اور دکھ کے الاؤ نے اس پر حلہ بول دیا۔ وہ جیسے عقل سے بیگانہ سی ہو گئی۔ یونین کی اس میٹنگ کے ارکان عیسائی ہیں یا یہودی یا لا مذہب، وہ کیسے بھی ہونا میری حمایت کر سکتی ہیں، ایک مسلمان کو کیسے ٹھیک کہہ سکتے ہیں۔ امرا کا دماغ واقعی ہی کام کرنے لگا۔ آلیان نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ اس نے اتنی ناپسندگی سے امرا کو دیکھا کہ اس نے آج تک شاید ہی کسی کو ایسے دیکھا ہو۔ یونین کے افراد سمجھدار پڑھے لکھے انسان ہیں۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہاں ہم سب مذہب سے بالاتر ہو کر بات کر رہے ہیں۔ ہم مسئلے کے حل کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ کی غلطی ہے، آپ مان جائیں، پال سے مفہومیت کر لیں۔ ہرگز نہیں، آپ کو اس سے پہلے معذرت کرنی ہوگی۔ آپ کر لیں، وہ بھی کر لے گا، ورنہ اس معاملے کو ہم یونی انتظامیہ کے پاس جانے سے نہیں روک سکتے۔
جو ہوگا میں دیکھ لوں گی، پر میں اس سے معذرت ہرگز نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ یونی انتظامیہ کے پاس ہی جانا چاہیے۔ پھر مس امرا کا یونی سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ یہ آلیان کی کرخت آواز تھی جسے سن کر امرا بلبلا اٹھی۔ ہاں، وہ اس سے شدید نفرت ہی تو کرنے لگا ہے۔ میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے برخاست ہوئی۔ امرا نے اسٹوڈنٹ یونین سے باہر نکلتے آلیان کو جا لیا۔ تو تم مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے ہو کہ مجھے ایسے یونی سے نکلوا دینا چاہتے ہو؟ میں تمہیں نکلوا رہا ہوں؟ تم نے چیئر پرسن سے کہا ہے۔ ہاں، میں نے کہا اور ٹھیک کہا، مجھے یونی سے نکل جانا چاہیے۔ وہ سن چکی تھی، پھر بھی اس نے تصدیق چاہی۔ بالکل، اس نے تصدیق کر دی۔ امرا جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ اتنی نفرت اب اس سے؟ تم مسلمان ہوتے تو تمہارے دل پر چوٹ لگتی۔ صرف نام رکھ لینے سے اور چند کتابیں پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کی بکواس اس نے کی تھی وہ قتل کیے جانے کے لائق تھا۔ آلیان کے رویے پر بھڑک کر امرا نے اس پر گہری چوٹ کی۔ آلیان نے بہت صبر سے امرا کو دیکھا، جیسے کسی جاہل کو علم کی نظر سے جانچا۔ اور ایسے کتنے قتل ہوئے تھے اس دور میں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا اور امرا اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ، جواب دو۔ جب ان کے جوتے خون سے بھر گئے تھے، انہیں برا بھلا کہا جاتا رہا۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا حکم دیا تھا؟ ملیا میٹ کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے برا بھلا کہا۔ ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دو۔ کیا کوئی ایسا حکم دیا تھا انہوں نے؟ غصے میں بھڑک جانے والوں میں سے ایک کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ کیا اس عورت کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا جو ان پر گند پھینکا کرتی تھی؟ ایک اللہ کا پیغام پھیلانے والے کے سامنے جب مشرک جاہل اللہ کو برا بھلا کہتے اور مذاق اڑاتے تو کیا وہ غصے میں بھڑک کر ایک ایک کا منہ توڑ دیا کرتے تھے؟ جو اللہ کے نبی تھے، جو تم سے زیادہ اللہ کے قریب تھے، کیا وہ یہ کہا کرتے تھے؟ ساری دنیا میں اسلام کا تماشا تم جیسے بھڑک بھڑک جانے والے مسلمانوں نے بنایا ہے۔ تم مسلمان ہونا اسلام کو مانتی ہو، پھر غصے میں بھڑکنے کی وجہ؟ غصہ تو حرام ہے نا، ہر حال میں حرام۔ حرام کا مطلب حرام۔ کبھی حرام کو حلال ہوتے دیکھا ہے؟ کسی بھی صورت، کسی بھی ماحول میں غصے میں برا بھلا کہنا، گریبان پکڑ لینا، تشدد کرنا، یہ کون سا مذہب ہے جس کی تصویر اٹھا کر تم دنیا کو دکھا رہی ہو؟ تم نبی کے نام پر جان دینے کو تیار ہو گئی اور لینے کو بھی تیار ہو گئی، لیکن اس نبی جیسی بننے پر تیار نہیں ہو۔ اسلام میں اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہے مس امرا، بالکل نہیں۔ اسلام میں گالی کا جواب گالی نہیں، درگزر ہے۔ کیا تم نے درگزر کیا؟ کس نبی نے کب درگزر سے کام نہیں لیا؟ کب کب خاموشی اختیار نہیں کی؟ نبیوں کے لیے سب سے زیادہ صبر، خاموشی اور حکمت کے احکامات اترے ہیں۔ نبیوں نے یہی درس اپنی امت کو دیے ہیں۔ تم کس نبی کو مانتی ہو؟ تم کس مذہب کی پیروکار ہو؟ تم میں برداشت نہیں ہے، تم میں صبر نہیں ہے، تم کون ہو؟ کل پوری انسانیت وحشی پن پر اتر آئے تو بھی اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اپنے برائے نام اسلام کو صرف خود تک رکھو۔ بھڑک کر اسے مار کر تم نے ثواب نہیں کمایا، تم اسے بولنے دیتی۔ کیا اس کے کہنے سے وہ سب سچ ہو جاتا جو جھوٹ ہے، غلط ہے؟ تم جانتی ہو یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ بارود کے ڈھیر پر تم نے چنگاری پھینک دی تھی۔ پال کا حلقہ بہت برا ہے۔ وہ ایک سپورٹس پرسن ہے، یونیس اسے سپورٹ کرتی ہے، اس کے کئی چاہنے والے ہیں یہاں۔ ان سب سپورٹرز کو ملا کر اس نے تمہارے خلاف، یعنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر لینا تھا۔ عرب اور افریقہ کے مسلمان اس معاملے میں بہت حساس ہیں، وہ بھی ایک محاذ بنا لیتے، ایک ایسی جگہ جہاں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی۔ یہاں مذہبی آگ بھڑک اٹھتی۔ مانچسٹر یونی دنیا کی امن پسند یونیورسٹیوں میں ایک ہے، لیکن پھر یہ امن پسند نہ رہتی۔ تمہاری ذرا سی غلطی کا نقصان کتنا بڑا ہوتا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ ایسی صورت تمہارا یہاں سے چلے جانا ہی ٹھیک ہے۔ تو کیا اس نے ٹھیک کیا؟
امرا کی آواز رند گئی۔ اس نے غلط کیا، بہرحال زبان سے۔ مسلمان تم ہو، اچھائی کی توقع تم سے تھی، اس سے نہیں۔ یونی انتظامیہ اس معاملے کو دیکھے تو شاید تم دونوں کو یونی سے نکال دے، کیونکہ تمہیں یونی رکھنے کی صورت میں مذہبی گروپس بننے کا خطرہ برقرار رہے گا، جبکہ یونی کو ہر حال میں اپنے ماحول کو تعصب سے پاک رکھنا ہے۔ یہ ایک درس گاہ ہے، یہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ ایک ایسی درس گاہ میں آ کر اگر تم تحمل اور برداشت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تو بہتر ہے گھر چلی جاؤ۔ تو تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں گھر چلی جاؤں؟ نہیں امرا، ہم یہاں ذاتی معاملات پر بحث نہیں کر رہے۔ اگر تمہیں کوئی بات نہیں سمجھنی ہے تو بہتر ہے میرا وقت ضائع نہ کرو۔ جب جے پرسن نے مجھے فون کیا تو مجھے نہیں پتا تھا اس معاملے میں تم بھی شامل ہو، ورنہ میں خود کو اس معاملے سے دور رکھتا۔ لیکن اب اگر مجھے یہ محسوس ہوا کہ معاملہ بگڑ سکتا ہے تو میں یونی سے تمہیں نکلوانے کے لیے پرزور سفارش کروں گا۔ میں یونی اسٹوڈنٹس کے درمیان مذہبی چپلکش نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کی سب باتیں ٹھیک تھی، ایک بات تو بالکل ٹھیک تھی کہ وہ امرا کو واقعی ہی نہیں جانتا تھا۔ اسے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ جاب پر نہیں گئی تھی اور سڑکوں پر مٹر گشت کرتی رہی۔ رات ہو گئی اور رات جے پرسن کو اس نے فون کر دیا تھا۔ وہ پال سے مفاہمت کے لیے تیار تھی۔ مانچسٹر کی ایک ایک چیز جو اسے اچھی لگا کرتی تھی اسے زہر لگ رہی تھی۔ اس کا دل کہیں دور بھاگ جانے کو چاہ رہا تھا، کہیں چھپ جانے کو، کہیں بھی موجود نہ ہونے کو۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے خود کے ساتھ کیا کر لینا چاہیے۔ کشتی کے پیندے میں ہوئے سوراخ کی مانند وہ سمندر کے کھارے پانی سے خود کو بچا لینے پر قادر نہ رہی تھی، اور وہ تو اس پر بھی قادر نہیں رہی تھی کہ کسی طرح سے اس سوراخ کو ہی بند کر ڈالے۔ تو اب ڈوب ہی جانا تھا۔ اگر یہی طے تھا تو اسے زیادہ مچلنا نہیں چاہیے، پرسکون رہنا چاہیے، لیکن اس سے یہ بھی تو نہیں ہو رہا تھا۔ وہ داخلی طور پر ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی، اور اس کا الزام وہ صرف اپنے سر نہیں لے سکتی تھی کہ سب اس کی وجہ سے ہوا، اور اس میں سراسر اسی کا تو قصور ہے۔ وہ جے پرسن کے پاس موجود تھی۔ میں سارے معاملے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکومنٹری پر فی الحال کوئی کام نہیں ہوگا، یا آپ لوگ اسے ریلیز نہیں کریں گے۔ اس سارے معاملے سے آپ کسی کو آگاہ نہیں کریں گی، اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی نہیں، ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ آپ کسی کو کسی صورت یہ نہیں بتائیں گی کہ پال نے کیا کیا کہا، یا دی مانچسٹر ٹیب کسی بھی دوسرے اخبار تک یہ بات کسی بھی صورت نہیں جانی چاہیے۔ آپ بالکل خاموش رہیں گی۔ کوئی کچھ بھی پوچھے گا تو آپ لا علمی کا اظہار کریں گی۔ پال چاہتا ہے کہ آپ اس سے معذرت کریں۔ پہلے معذرت وہ کرے گا کیونکہ پہل اس نے کی تھی۔ ٹھیک ہے، کل اپنی پہلی کلاس لینے کے بعد یہاں آ جائیے گا۔ جے پرسن سے ملنے کے بعد امرا آلیان سے ملنے اس کے ڈپارٹمنٹ آئی، لیکن وہ اسے نہ ڈھونڈ سکی۔ چنانچہ وہ سائیکل سٹینڈ کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اپنی کلاسز لے کر جب وہ اپنی سائیکل کے پاس آیا تو وہ فوراً اس کے پاس آ گئی۔ میں اپنے تلخ رویے کی معذرت چاہتی ہوں آلیان۔ جے پرسن نے مجھے بتایا ہے کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ آلیان نے اس سے ٹھیک ویسے ہی بات کی جیسے پیٹرسن نے امرا سے کی تھی۔ میں اس معاملے کی نہیں، تمہاری اور اپنی بات کر رہی ہوں۔ تمہاری اور میری کوئی بات نہیں ہے جسے کیا جائے۔ سائیکل نکال کر وہ آگے بڑھ گیا اور اس پر بیٹھ کر اتنی شدت سے پیڈل گھمایا جیسے کسی پرانے صدمے کو نئے انداز سے دفن کرتا ہو۔ امرا نے غصے میں اس پر طنز کیے تھے کہ وہ المذاہب ہے یا صرف نام کا مسلمان ہے، لیکن نام کا مسلمان وہ نکلا یا خود امرا۔ امرا کو خدشہ رہا تھا کہ وہ حرام فوڈ کھاتا رہا ہوگا، اور امرا حرام کی قسم غصے میں کئی ہزار بار مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ ہاتھ سے کھانے والے کو ہی حرام کہتی تھی، اور اس حرام کا کیا جو غصہ غیبت اور چگلی کی صورت وہ کئی بار کھا چکی تھی۔ اسے اپنے مسلمان ہونے پر فخر تھا، لیکن یہ کیسا فخر تھا جو صرف نام کا تھا۔ لیڈی مہر کا کہنا تھا کہ وہ چاہتا تو اپنی ماں کا مذہب اپنا سکتا تھا، لیکن اس نے باپ کا مذہب اپنایا۔ اس پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی تھی۔ بالغ ہونے کے بعد اختیار اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے اسلام کا انتخاب کیا۔ وہ ایک عام مسلمان نہیں ہے،
لیکن امرا نے اسے عام بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ ایک عیسائی عورت کا بیٹا ہے، یورپ میں پلا بڑا ہے، اس کے باپ کا اتا پتا نہیں تھا، اس کے ساتھ دوستی کی جا سکتی ہے، رشتہ داری نہیں۔ وہ خوبصورت ہے، لائق فائق ہے، سمجھدار، بردبار ہے، لیکن پھر بھی پاکستانی معاشرے میں صفر ہے، کیونکہ اس کی ماں عیسائی تھی اور اس کا باپ سوالیہ۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اسے ایک مسلمان عورت نے پالا ہے اور اس کی پرورش ایک بے سہارا بچوں کے سینٹر میں ہوئی ہے۔ صرف ان چند باتوں سے ہی مانچسٹر کا ٹاپر صفر ہو جاتا ہے۔ اس نے ٹھیک کہا امرا، اسلام میں گالی کا جواب گالی نہیں ہے۔ دادا امرا کو سمجھا رہے تھے۔ آلیان کو صرف ایک یونی فیلو ثابت کر کے اس نے دادا کو ساری بات بتا دی تھی۔ میں بھی غلط نہیں تھی دادا، جو میں نے سیکھا دیکھا وہی میں نے کیا۔ میں نے اپنے گھر میں کبھی ایسی باتیں نہیں سنی۔ کیسا تحمل اور کیسی بردباری! یاد ہے اماں ابا کیسے لڑا کرتے تھے؟ تم اماں ابا اور ماحول کو چھوڑو، بتاؤ کیا میں نے تمہیں یہ سب نہیں سکھایا؟ میں نے تم میں بردباری اور تحمل پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب تم مانچسٹر جا رہی تھی تو میں نے تم سے کہا تھا کہ امرا، دوسروں کے لیے مثال بننا کہ تم اب اکیلی نہیں، اپنے ساتھ اپنے ملک اور مذہب کا نام لیے جا رہی ہو۔ تمہارا ایک غلط قدم تمہاری قوم پر انگلی اٹھائے گا۔ تم نے کتنی بار مجھے کہا کہ دادا، روسی بہت سخت جان ہوتے ہیں، جبکہ روسیوں کے نام پر تم صرف ایک ویرا کو جانتی ہو۔ تم نے کہا جرمن بہت صلح جو اور امن پسند ہوتے ہیں، جبکہ تمہارا صرف ایک ہم جماعت جرمن ہے۔ پال بھی تم ہی سے سارے مسلمانوں کو تشبیہ دے گا۔ تم خاموشی سے چلی آتی تو کہتا، بے شک خود سے ہی، کہ مسلمان خاموشی سے نظر انداز کرنا جانتے ہیں۔ تم نے الٹا یونین کے صدر پر طنز کیے۔ امرا، ایک بات یاد رکھنا، اور ایسا تا قیامت ہوگا، جہاں ایک سچا ہوگا وہاں اس کے 100 مخالف ضرور ہوں گے۔ ہم لڑ کر بھڑک کر دوسروں پر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم سچے ہیں، صرف ہمارا مذہب سچا ہے۔ ٹھیک ہے دادا۔ تمہاری آواز اتنی بھوجل کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ میرے خواب میں روتی ہوئی آئی تھی تم۔ اگر تم روتی رہی ہو تو مجھے وجہ بتا دو۔ کیا اس مسئلے کو لے کر پریشان تھی؟ میں کیوں رہوں گی بھلا؟ امرا بچے، تم یہ بھول جاتی ہو کہ میرا دل تمہارے دل سے جڑا ہے۔ میرا دل اداسی سے بھرتا جا رہا ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ تمہارا دل اداس ہے۔ میں اپنے دل سے تمہارے دل کا حال جان جاتا ہوں۔ آپ کا وہم ہے۔ میں دعا کروں گا یہ میرا وہم ہی ہو۔ ہاں ضرور دعا کیجیے گا کہ سب وہم ہی ہو۔ اس نے فون بند کیا اور کھڑکی کھول دی۔ اگر دل ایک دوسرے دل سے جڑ جائے تو سب معلوم ہوتا رہتا ہے، سب، لیکن اگر وہ جڑ جائے تو ہی نہ۔ شارلٹ اپنے نمونے کو لے کر آئی تھی، اور کیا نمونہ لائی تھی کہ نشست گاہ میں بیٹھی اینون تک نظریں چرا کر جارڈن کو دیکھ رہی تھی، جو خود لڑکا سی بنی گھوما کرتی تھی اور جسے لڑکا نامی محلوق سے اتنی ہی دلچسپی تھی کہ بس یہ بھی ایک محلوق ہے۔ سادنا خاص امرا کو اس کے کمرے سے نکال کر لائی تھی۔ میں نے اب تک کی زندگی میں اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ سادنا نے جارڈن کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آہ کی صورت کہا۔ امرا نشست گاہ سے ذرا دور کھڑی جام سی ہو گئی۔ میں نے اتنی بڑی یونیورسٹی میں اس کے قریب قریب کا بھی نہیں دیکھا۔ سادنا نے امرا کے بازو پر چٹکی بھری۔ ہم اسے نظر لگا دیں گے، نظر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ جانے کس دل سے خواہش کی تھی ماما مہر نے کہ شارلٹ ہالی ووڈ کا ہیرو ہی اٹھا لائی تھی۔ چند ایک فلموں میں چھوٹے بڑے کردار ادا کر چکا تھا، بڑے بھی کر ہی لے گا اور سپر سٹار بھی بن ہی جائے گا۔ ماما مہر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس گڈے کو کس شو کیس میں سجا کر اس شو کیس کا دنیا کے سامنے افتتاح کرے، یا ایک بڑی سی نمائش رکھ لیں کہ دیکھو میرا داماد ہے۔ کسی کے پاس ہے ایسا؟ تمہیں کہاں ملا شارلٹ؟ ماما مہر نے سرگوشی کی۔ اینون نے کان خاص اس کے قریب کر لیے۔ اف، یہ سچ اسے بھی معلوم کرنا تھا کہ اسے چنی منی ہاتھ لگائے کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے۔ جیسے گڈے کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہارورڈ یونی سے ماما۔ جارڈن ایک شارٹ کورس کے لیے آیا تھا، کورس کیا اور چلا گیا۔
پھر کچھ مہینے بعد آیا اور مجھے یہ انگوٹھی پہنا دی۔ اس نے انگوٹھی والا ہاتھ آگے کیا۔ اگر نشست گاہ کی سب لائٹس بجھا دی جاتی تو انگوٹھی میں جڑا ہیرا بتاتا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ وہ اتنی روشنیوں میں بھی اپنی روشنی بکھیر رہا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ شارلٹ کا منہ اتر گیا۔ وہ بلا شبہ خوبصورت تھی، لیکن جارڈن جتنی بہرحال نہیں۔ لیکن ماؤں کو تو صرف اپنے ہی بچے پیارے لگتے ہیں نا۔ کتنی خوش قسمت ہوں میں شارلٹ۔ ماما مہر نے بچوں کی طرح دونوں ہاتھ ہتھوڑی پر ٹکا لیے۔ امرا نے ہنسی کی زیادتی کی وجہ سے منہ پھیر لیا۔ البتہ سادنا کو نشست گاہ سے جانا پڑا۔ کیا انداز تھا ماما مہر کا۔ فلمی ستارے آئیں گے، بولو مجھے شادی کے انتظامات کرنے ہیں۔ اینجلینا جولی، بریڈ پٹ کے آنے کے کتنے فیصد امکانات ہیں؟ صرف خاندان کے لوگ ہوں گے یا قریبی دوست؟ اور میڈیا آئے گا؟ شارلٹ کی گلابی رنگت پیلی سی پڑ گئی۔ اس نے آنکھیں گھما کر جارڈن کی طرف دیکھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ تو نہیں۔ بالکل نہیں ماما، جارڈن کو یہ سب پسند نہیں، لیکن مجھے پسند ہے یہ شارلٹ۔ تم جانتی ہو میری کتنی بڑی خواہش تھی کہ میرا بچہ ہالی ووڈ سٹار بنے، لیکن کتنے برے ہو تم سب، سوائے آلیان کے کوئی آڈیشن دینے نہیں گیا، اور میری قسمت دیکھو، وہ آڈیشن میں ناکام ہو گیا۔ ویسے وہ ہر جگہ ٹاپ کرتا ہے۔ شارلٹ میری مانو تو پلیز، اب تو مجھے بنا بنایا ہیرو مل گیا ہے، مجھے مت روکو۔ ٹھیک ہے ماما، چپکے سے بلوا لیجیے گا، شارلٹ نے کان کے قریب ہو کر کہا۔ تم جارڈن سے یہ بھی کہنا کہ وہ فلمی ستاروں کو شادی میں ضرور بلائے، خاص کر بریڈ پٹ کو۔ سادنا واپس آ کر بیٹھ چکی تھی اور اس آخری بات پر پھر باہر جانے کو تھی۔ آریان دن بدن صحت یاب ہو رہا تھا۔ سادنا کو چڑیا کی چوں چوں پر بھی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی تھی۔ اینون البتہ جارڈن کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا آپ چاہتی ہیں میں یہاں سے اٹھ جاؤں؟ جارڈن نے بانسری سی میٹھی آواز میں بہت مہذب انداز سے اینون سے پوچھا۔ اینون نے گھبرا کر نہ میں سر ہلایا۔ برائے مہربانی اپنی نظریں مجھ سے اٹھا لیں یا خود کو۔ شکریہ۔ اینون خاموشی سے اس کی شکل دیکھنے لگی، یعنی اس نے جارڈن کے لب تو ہلتے دیکھے تھے، پر آواز اس کے کانوں کے پردوں سے اندر نہیں اتر سکی تھی۔ سادنا کو منہ پر ہاتھ رکھ کر پھر سے باہر جانا پڑا، اور یوں بہار کی اولین دلہن شارلٹ اور بہار کا گڈا جارڈن ماما مہر سے شادی کی اجازت لے گئے۔ رات بھر شارلٹ کی چمکتی ہوئی آنکھیں امرا کی آنکھوں میں اندھیرا کرتی رہیں۔ شارلٹ کا بھی کوئی خاندان نہیں تھا۔ اس کی ذات پر ایک نہیں کئی سوالیہ نشان تھے، لیکن جارڈن اسے بیاہ کر لے جا رہا تھا۔ شارلٹ نے بتایا تھا کہ جارڈن کا خاندان کافی بڑا ہے اور وہ شارلٹ کو لے کر بالکل خوش نہیں ہے، اور انہوں نے صاف صاف اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا ہے، لیکن جارڈن نے ان کی ناپسندیدگی کی پرواہ نہیں کی اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ تو یہ ہوتی ہے محبت، بنا کسی سوال اور جواب کے۔ ٹھیک ہے، محبت کا اندھا ہونا ضروری نہیں، لیکن محبت کا ہی نابینا ہونا ٹھیک نہیں کہ پہلے سوال نامے کو بھرو، پھر آگے بڑھو، جمع تفریق کرو، حاصل جمع نکالو، پھر اقرار انکار کرو، اور یہ بھول جاؤ کہ محبت ہی تو سب سے پہلے ذات و نسل کا فرق مٹاتی ہے، عرش و فرش کا، تخت و خاک کا، کم و زیادہ کا۔ محبت ہی تو سب برابر کر دیتی ہے، جز سے کل ہوتی ہے اور کل ہی رہ جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ کرے تو وہ محبت نہیں رہتی۔ سوال اور جواب نکالتے وہ رات گزر گئی۔ اگلی رات ویرا اسے سائیکل پر بٹھا کر لے گئی۔ وہ اسے آکسفورڈ روڈ کی طرف لیے جا رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یونی۔ ویرا کھڑی ہو کر سائیکل چلا رہی تھی۔ اس وقت آدھی رات کو؟ امرا مضبوطی سے سائیکل تھامے رہی۔ وہ بس گر جانے کو ہی تھی۔ اتنی بار ویرا کے رولر کوسٹر پر بیٹھ جانے کے باوجود ہر بار اسے یہی لگتا کہ یہ اس کا آخری سفر ہے اور اگلا سفر آخرت کی طرف ہوگا۔ ہاں، ضروری ہے۔ ویرا نے اور تیزی سے سائیکل چلائی۔ آکسفورڈ روڈ پر اس کی سائیکل رکی تو وہ حیران رہ گئی۔ وہاں کم سے کم 15 اسٹوڈنٹس اور موجود تھے۔ ویرا نے ہینڈی کیم امرا کے ہاتھ میں پکڑایا۔ مجھے ٹھیک سے شوٹ کرنا۔ کیا کرنے جا رہی ہو تم؟ امرا کا خیال تھا روڈ پر وہ سب دوڑ لگائیں گے، دیکھ لینا۔ ویرا نے ہاتھوں کو رگڑا خود کو گرم کرنے کے لیے۔
ان سب نے پہلے دوڑ لگائی، پھر اولڈ کیمپس کے محراب کے اندر ہو گئے تاکہ روڈ پر لگے کیمرے انہیں شوٹ نہ کر سکیں۔ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہیں اور پولیس آنے کی صورت میں کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ایک لڑکے نے، جس نے اونچی اٹھان والی ٹوپی پہن رکھی تھی، ہاتھ میں پکڑے دھاتی پلیٹ کو چمچ سے بجا کر کہا۔ امرا نے پولیس کے نام پر خوف سے ویرا کو دیکھا۔ ویرا، یہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ تمہارا خون، پھر ہم تمہیں یہاں دفن کر دیں گے، ویرا نے صفاقی سے کہا۔ ٹن 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 دھاتی پلیٹ پر چمچ بجا۔ ان بیچاروں کے پاس 10 منٹ تھے نا۔ زبان کے نیچے انگلیاں رکھ کر سیٹی بجائی اور محراب کے سامنے پوزیشن لیے کھڑے کمانڈوز یونیورسٹی آگ پر ٹوٹ پڑے اسے سر کرنے کے لیے۔ امرا کو نہیں معلوم تھا کہ یونی کو سر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اسے گمان سا ہوا ذرا دور ایک کیمرہ چھپا ہوا ہے جس کے پیچھے جیمز کیمرہ 1 کھڑا اپنی نئی آنے والی فلم کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ امرا نے سر کو جھٹکا سا دیا۔ کیا وہ پاگل خانے سے بھاگے پاگلوں کے درمیان تھی؟ نہیں، وہ مانچسٹر یونی کے ان اسٹوڈنٹس کے کرتب دیکھ رہی تھی جنہوں نے خفیہ سوسائٹی بنا رکھی تھی، جن میں شامل ایکس مین، اسپائڈر مین اور جمپر بننے کے لیے مواقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ یعنی وہ افواہ درست تھی کہ چند اسٹوڈنٹس نے کئی 100 فٹ اونچی آمنے سامنے کی 2 عمارتوں کی چھتوں پر رسا تان کر ان پر چہل قدمی کی۔ چہل قدمی کرنے والے کون ہوں گے؟ انہی میں سے کوئی نہ کوئی، ان 4 لڑکیوں اور 10 لڑکوں میں سے کوئی۔ ویرا 6 فٹ چھپکلی آگ پہ یہ جا وہ جا، جیسے یہ اس کا خاندانی پیشہ ہو، دیواروں پہ رینگنا، چڑھنا یا چڑھانا، بس سب سر کر لینا۔ جیسا کہ امرا سوچ رہی تھی کہ وہ اب گرے گی تب تو ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں گرا تھا، البتہ ان کے وہ غبارے جو انہوں نے منہ میں لے رکھے تھے اور جن میں پانی بھرا وہ پھٹتے گئے، وہ کھیل سے باہر ہوتے گئے اور آگ سے کودتے گئے۔ جیسے پہاڑ پر درخت پر چڑھائی کی جاتی ہے، ایسے ہی وہ اوپر سے اوپر جا رہے تھے۔ اصل کوہ پیما اور بن مانس بھی ان کے ساتھ آ کر مقابلہ کرتے تو ہار جاتے، یہ حقیقت ہے آنکھوں دیکھی۔ 14 میں سے 6 اپنے غباروں سمیت یونی آگ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان 6 نے اپنے پانی بھرے غبارے فضا میں پھوڑ کر اپنی فتح کا اعلان کیا۔ ان 6 میں کال اور ویرا بھی شامل تھے۔ ونر حضرات مسکراتے ہوئے نیچے کود گئے۔ یہ کھیل کا پہلا راؤنڈ تھا، دوسرا ابھی باقی تھا۔ اب انہوں نے پہلے سے زیادہ بڑے اور وزنی غبارے منہ میں لے لیے۔ 1 2 3 کا اشارہ کیا گیا، سیٹی بجائی گئی اور لنگور حضرات، مستقبل کے ایکشن ہیرو ہیروئنز پھر سے آگ پر ٹوٹ پڑے۔ ویرا کمانڈو بچے نے جنگلی گوریلے کی پھرتی سے کونے میں فٹ پتے کو جھپٹا کہ امرا نے پلکیں بھی نہیں جھپکی تھی کہ یہ جا وہ جا، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں پھنساتی ویرا تیزی سے اوپر چڑھ رہی تھی۔ ایک تو چڑھائی، اوپر سے پانی بھرے غبارے، آسان کام نہیں کرتے تھے وہ۔ ایک ایک کر کے 4 کے غبارے پھٹے اور وہ نیچے کود گئے۔ رہ گئے کال اور ویرا۔ اب کال کو ہرانا موت لگ رہا تھا اور ویرا کو ہار مان لینا۔ ویرا ایک رخ سے، کال مخالف رخ سے محراب کی چوٹی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ موت اور زندگی کی جنگ تھی، دونوں کم و بیش ایک ہی وقت میں اس سفید جھنڈے پر جھپٹے جو انہوں نے پہلے ہی وہاں لگا دیا تھا۔ جھنڈا ویرا اور کال کے ہاتھ میں بیک وقت آیا، کال نے زور سے دھکا دیا، ویرا گرتے گرتے بچی۔ ویرا نے اس سے زیادہ زوردار جھٹکا دیا لیکن کال ہلا تک نہیں اور زور زور سے دانت نکالنے لگا۔ ویرا نے غبارہ اوپر ہی پھوڑ دیا لیکن کال نے غبارہ امرا کے سر پر پھوڑنا چاہا لیکن امرا پیچھے ہٹ گئی۔ خیالی جیمز کیمروں نے تالی بجائی اور انگوٹھے کا اشارہ دے کر کیمرہ بند کر دیا۔ دونوں میں سے اصل ونر کون ہے اور کس کے ہاتھ میں پہلے جھنڈا آیا، اس کے لیے جو دوسرے کھلاڑی کھڑے دیکھ رہے تھے ان سے ووٹنگ کرائی گئی، جس کے رزلٹ میں کال 10 ووٹ لے کر جیت گیا۔ یہ سب تمہارے چمچے ہیں، اس لیے فیصلہ تمہارے حق میں آیا۔ ویرا بھڑک اٹھی، وہ کال کو سمجھتی ہی کیا تھی، نت نئی شرارتوں کا چوہا دان، چوہا ہی۔ چلو میرے دوست اس قابل تو ہیں کہ ایسے کارآمد چمچے بن سکیں، تمہاری زنگ آلود چمچی تو اس قابل بھی نہیں ہے، سیڑھی لگا کر بھی دی نہ تو یہ 2 فٹ اوپر چڑھنے سے پہلے ہی چیخ چیخ کر سارے مانچسٹر کو اٹھا دے گی۔ مس رشیا
اپنی چمچی بدلو۔ کال نے انگلی اٹھا کر امرا کی طرف کر کے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ سب ہی ہنسنے لگے۔ امرا کا خون کھول اٹھا اور اس کا جی چاہا کہ کال کا منہ یوں توڑ ڈالے کہ اسے 20-30 سیکنڈ کے اندر آگ کی چوٹی کو ہاتھ لگا کر دکھا دے اور غبارے کو پتھروں سے بھر کر اس کے سر پر پھوڑ دے۔ اوہ، پر ایسے سپنے ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تصویر ٹانگنے کے لیے سٹول پر کھڑی ہو جاتی تو دادا سے سٹول پکڑواتی کہ کہیں سٹول ہل کر اسے گھرا نہ دے۔ اب جو سٹول پر ایسے کھڑا ہوگا اس پر ایسے جیکی چین والے سپنے دیکھنا بنتا تو نہیں۔ ایک زوردار سیٹی گونجی اور خفیہ سوسائٹی کے ارکان میں کھلبلی مچی۔ جلدی جلدی سے وہ ایک ایک سائیکل پر 2-2 3-3 بیٹھے اور یہ جا وہ جا۔ سیٹی رات کو گشت کرنے والی یونی پولیس کی آمد کا اعلان دینے کے لیے ہی خفیہ سوسائٹی کے ہی ایک رکن نے بجائی تھی جو اس کام پر مامور تھا۔ امرا سمجھی پولیس آ گئی۔ ہائے میری یونی گئی، امرا چلائی۔ ویرا نے اسے کھینچ کر سائیکل پر بٹھایا۔ اب ہمیں یونی سے نکال دیا جائے گا نا؟ امرا نے دان پر دان جمائے۔ ویرا نے کہکا لگایا، میں پورا برطانیہ ہلا دوں گی اگر کسی نے ایسا کیا تو۔ تم تو ہلا ڈالو گی، میں کیا ہلاؤں گی؟ میری تو دادی نے اس دفعہ میرے ماتھے پر لکھوا دینا ہے، منحوس ماری، جہاں جاتی ہے بیڑا گرک کر آتی ہے۔ ویرا کا کہکا بڑا عظیم تھا اور امرا کے ذہن میں آنے والا خیال اس سے بھی زیادہ عظیم تھا، اور اس نے اس خیال کو عملی جامہ بھی پہنا دیا۔ ہینڈی کیم سے بنی ویڈیو اس نے محترم ڈین اور انتظامیہ کو میل کر دی۔ ایرک سے سیکھی ایڈیٹنگ سے اس نے ویرا کو کاٹ کر نکال دیا اور صرف کال کو رہنے دیا۔ اس کا دل چاہا کہ دی ٹیب میں بھی بیچ دے، لیکن ویب پر یہ ویڈیو پوسٹ ہوتے ہی کال یونی میں اور زیادہ مشہور ہو جاتا، کیونکہ سارے سٹوڈنٹ برحال بہت پسند کرتے ہیں، اور اس طرح کال کے نام کا ڈنکا یونی میں بجنے لگتا۔ ویڈیو بھیج دی گئی۔ کتابوں اور جوتوں والا حساب برابر ہو گیا۔ امرا رات کو سکون سے سوئی، اتنے سکون سے کہ 1 گھنٹے کے اندر ہی چیخ مار کر وہ اٹھ بیٹھی۔ کال اس کے بستر پر سانپوں سے بھرا باکس انڈیل رہا تھا۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ امرا نے اپنا پسینہ صاف کیا۔ کاش ڈین کا آئی ڈی ہیک ہو جائے، یا ڈین ہی۔ امرا نے سونے کی کوشش کی اور اگلی بار گلا گھونٹنے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اب وہ کیسے مرنا پسند کرے گی؟ یہ فیصلہ اب کسی اور کو کرنا تھا۔ آپ جانتے ہیں کون ہے وہ؟ ہاں جی، وہی۔ امرا بدھ سی بن گئی، اب نہ پوچھ سکی کیا واقعی ہی ویرا نے اس کی 12 بجے والی شکل دیکھی، اور امرا نے اس میں تمہیں کھا جاؤں گی والی شکل پر غور کیا۔ دونوں کے جبڑوں سے یکدم پھر کہکوں کے کبوتر نکلے۔ یہ تم دونوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے آج کل؟ صبح ناشتے کی میز پر لیڈی مہر پوچھ رہی تھی۔ امرا نے نا میں صرف منہ ہلایا، جبکہ ویرا نے منہ پھیلا لیا۔ لیڈی مہر نے اینون کی طرف دیکھا۔ وہ آج کل لیڈی مہر کی کرندہ خاص بنی ہوئی تھی اور اس نے چابی کی گڑیا کی طرح سب سنا دیا، سب۔ لیڈی مہر کافی دیر ویرا کو دیکھتی رہی۔ یہ تو مجھے معلوم تھا، تم میں بہت کچھ خاص ہے، لیکن اتنا زیادہ خاص مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اور امرا، تمہیں یہاں آ کر پر لگ گئے ہیں، یا پھر تم اپنے سامان میں چھپا کر لائی تھی جو تم نے یہاں آ کر لگا لیے؟ دونوں کھی کرنے لگیں۔ زمین پر گھومو پھرو، جو مرضی کرو، کبھی قانون نہ توڑو۔ دنیا میں ایسا کوئی شوق نہیں جو اصولوں کو توڑ کر پورا کیا جائے۔ حدوں سے باہر بہرحال نہیں نکلنا چاہیے، خاص کر ایک سٹوڈنٹ کو۔ ویرا نے گھور کر امرا اور اینون کو دیکھا۔ ہر طرف سے اس کی بہادری پر لان تان کی جا رہی تھی۔ مجھ سے بچ جانا تم، ویرا نے جاپانی میں اینون کو دھمکی دی۔ یہ مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دے رہی ہے آنٹی، اینون نے ایک کی چال لگا کر بتائی۔ امرا کا منہ کھل گیا۔ یعنی اینون بھی پر سامان میں رکھ کر ساتھ لائی تھی، یا یونی کے باغ سے دوڑے تھے؟ آخری خیال پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ یونی میں کال آیا، اسے دیکھ کر چلا گیا۔ پھر اگلے دن وہ بس سے اتری ہی تھی کہ وہ اس کے پاس آیا اور ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ امرا نے بس کی کھڑکی سے دیکھ لیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے یونی کی دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے آتی جاتی بسوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔
یعنی مس امرا ینگ لیڈی آف پاکستان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ امرا نے ساتھ بیٹھے اسٹوڈنٹ سے پانی کی بوتل لے کر گھونٹ پانی پیا۔ بس ایسے ہی گلا خشک سا ہو رہا تھا۔ اس کا جی تو چاہا کہ اگلے سٹاپ پر اتر جائے، پر وہ ڈرتی ورتی تھوڑی تھی کال سے۔ کیا سمجھتا ہے کال اسے ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھے ہوڈ کیپ سے سر کو ڈھانپے وہ اسے جم کے انداز سے گھورنے لگا۔ اب وہ نہ بول رہا تھا نہ راستہ چھوڑ رہا تھا۔ وہ کتنی بھی تیزی سے دائیں بائیں سے ہو کر نکل جانا چاہتی، اتنی ہی پھرتی سے وہ اس کے آگے آ جاتا۔ میرا راستہ چھوڑو، امرا نے چلا کر کہنا چاہا لیکن آواز نکلی ہی نہیں۔ پانی؟ پانی کہاں ہے؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا کال؟ اب تک تم مجھے پنچ مارتے رہے، ایک میں نے مار دیا۔ مجھے تمہارا پنچ اچھا لگا، ہمیں اب دوستی کر لینی چاہیے۔ میں لنگوروں سے دوستی نہیں کرتی، پر مجھے مینڈکیاں پسند ہیں امرا۔ دی ڈیزاسٹر کوئین، کال دی فتور۔ آکسفورڈ روڈ پر دونوں آمنے سامنے کھڑے لڑ رہے تھے۔ فتور۔ ہوڈ کیپ کو اس نے سر کو دائیں بائیں کر کے اتارا۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ ہاں فتور، کرتے رہو اسے اب گوگل۔ ضرورت نہیں، مجھے یہ نام پسند آیا ہے۔ تم پر جج بھی بہت رہا ہے، بلکہ اسے اپنے نام پر رجسٹر کروا لو۔ پھر ملتے ہیں امرا۔ اس کے کراس بیگ کی اوپری جیب سے جھانکتی ایک عدد چاکلیٹ کو نکال کر وہ چلا گیا، ساتھ ہنٹ دے گیا، بھاڑ میں جائے اس کے ہنٹ۔ امرا یونی آ گئی اور سارا دن اس حد تک محتاط رہی کہ کلاس میں ہادی الرحمن نے پین مانگا تو وہ شک سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں چاہیے تمہیں مجھ سے پین؟ میرا پین کام نہیں کر رہا۔ وہ بیچارہ مصری گھبرا گیا۔ تم کسی اور سے لے لو، مجھ سے ہی کیوں مانگ رہے ہو؟ تم میرے ساتھ کی سیٹ پر بیٹھی ہونا، اور اتفاق سے مجھے یہ غلط فہمی رہی تھی کہ تم کافی خوش اخلاق ہو اور پین نامی چیز عارتاً مانگ لینے پر ایسے خون ہار نہیں ہو جاتی ہوگی۔ میرے پاس کوئی پین نہیں ہے۔ 3 پین اس کے بیگ میں رکھے تھے۔ پامیلا نے اس سے کہا، تھوڑی دیر کے لیے میری بکس اور لیپ ٹاپ کو سنبھال سکتی ہو؟ مجھے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ تک جانا ہے، صرف 15 منٹ کے لیے۔ میں خود بھی وہیں جا رہی ہوں، کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ نہیں، وہ سائی کے پاس جا رہی تھی۔ پورا دن وہ نفسیاتی مریضہ بنی رہی۔ چند دن گزرے تو وہ اس واقعے کو بھولنے لگی۔ اسے اور بھی بہت کام تھے، جیسے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے ساتھ مل کر امرا سوشل ورک کر رہی تھی۔ مقامی ہسپتال کے لیے انہیں فنڈز اکٹھے کرنے تھے۔ بچوں کے بہرے اور اندھے پن کے علاج کے لیے امرا شیزا سے اچھے خاصے پونڈز نکلوانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی شیزا نے اسے اپنے پرانے اور بیکار بیگ، جوتے اور کوٹ دیے تھے جو امرا نے اپنے اور آرٹ ڈپارٹمنٹ کی لڑکیوں کو اچھے داموں بیچ دیے۔ وہ آلیان کے پاس بھی گئی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ پھر سے چھپ کر اس کو دیکھ رہی تھی اور وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ میں فنڈز جمع کر رہی ہوں۔ وہ گھبرا گئی، باکس آگے کیا۔ ثبوت؟ اس نے چند پونڈز فنڈ باکس میں ڈال دیے اور جانے لگا۔ بچوں کے اندھے اور بہرے پن کا علاج ہونا ہے، علاج مہنگا ہوتا ہے، ہمیں زیادہ پونڈز چاہیے۔ اس کی پشت سے گھوم کر وہ جلدی سے آگے آئی، اس کا راستہ روک لیا۔ اسے زیادہ پونڈز نہیں، اس کا زیادہ وقت چاہیے تھا۔ اس نے اپنے کراس بیگ سے ساری کتابیں نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیں اور بیگ کے پیندے میں پڑے ہوئے سکوں کو اکٹھا کیا اور فنڈز باکس میں ڈال دیے اور پھر سے جانے لگا۔ کتنے شرم کی بات ہے آلیان، تم نے کتنا کم فنڈ دیا ہے۔ میرے پاس جتنے تھے میں نے سب اس باکس میں ڈال دیے ہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ یہ تو بہت بری بات ہے، بلکہ قریب بے عزتی کی۔ اس نے کہتے اپنے بیگ سے جلدی سے 10 پاؤنڈز نکالے اور باکس میں ڈال دیے۔ یہ 10 پاؤنڈز کی ٹویٹ میں نے تمہاری طرف سے باکس میں ڈال دی ہے، اب تم مجھے 10 پاؤنڈز واپس کر دینا۔ ٹھیک ہے، کر دینا یاد سے۔ امرا کو اپنی بہادری پر حیرت ہوئی۔ آلیان خاموش اسے دیکھ رہا تھا۔ جب چاہے واپس کر دینا، میں جلدی کا شور نہیں مچاؤں گی، امرا کہہ کر پلٹ آئی۔ جیسے وہ اسے دیکھ رہا تھا اس پر تو امرا نے یونی کے بینچ میں بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونا شروع کر دینا تھا، لیکن اس بار کوئی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل آ کر نہیں بیٹھے گا۔ وہ یہ جانتی تھی اس بار مغرب اور مشرق کا تال میل نہ ہوگا۔
اس بار اسے چپ نہ کروایا جائے گا، نہ جان نہ پہچان۔ اس یونی میں کوئی امراہ نہیں، اس یونی میں کوئی آلیان بھی نہیں۔ کال فوراً اس کے پاس آیا اور صرف 2 پونڈز باکس میں ڈالے۔ یہ لو، آج سے ہم دوست ہیں۔ چمکدار دانتوں کی نمائش کی۔ خواہ مخواہ امرا نے فنڈز باکس کو کھول کر 2 پونڈز نکالے، اس میں اپنے بیگ سے 2 پونڈز نکال کر شامل کیے اور اسے واپس کیے۔ یہ لو، دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ اس کی آخری دھمکی کی وجہ سے وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی۔ اب یہ دوستی کی فرمائش بھی اسی کی کڑی ہوگی۔ کال نے اپنی آنکھیں چندیالیں۔ اس کے پاس اس شہ کی مات فی الحال نہیں تھی۔ جب وہ ایسے مسکراتا تھا تو مطلب اس کا یہ ہوتا کہ مجھے اچھا لگا، بہت اچھا لگا، میں نے انجوائے کیا۔ ویسے وہ یونی کا ایک ایک لمحہ بھی انجوائے کر رہا تھا۔ وہ ہر کھیل کا بادشاہ تھا، اس کے سر پر فتح کا تاج سجتا تھا۔ یونی میں وہ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر سے زیادہ مقبول تھا اور ظاہر ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے تھا۔ اب یونی میں موجود کمپیوٹر کو ایک اسٹوڈنٹ استعمال کر کے اٹھتا ہے تو فوراً اس پر کال بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے موبائل کو اس کمپیوٹر سے جوڑ کر ننھا منا سا لیکن خطرناک ہیکنگ سافٹ ویئر عارضی طور پر انسٹال کرتا ہے۔ اس کمپیوٹر پر استعمال ہوئے تازہ آئی ڈی کے پاس ورڈ کو توڑتا ہے اور بس۔ نہیں، وہ بلیک میل نہیں کرتا، ہرگز نہیں۔ وہ آئی ڈی اور پاس ورڈ کا غلط استعمال بھی نہیں کرتا، بس وہ تھوڑا بہت ڈیٹا، تصویریں، کچھ پیغامات، کچھ چیٹ موبائل میں محفوظ کرتا ہے اور پھر اسے دی پرنٹ ورک کے کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں لنچ ڈنر کروا دیا جاتا ہے، سینما کی ٹکٹ لے دی جاتی ہے، کھانے پینے کی دوسری اشیاء اس کی وارڈروب میں بھر دی جاتی ہیں اور اسی وارڈروب میں چند اور نئی شرٹس آ جاتی ہیں، نئے شوز بھی، اور اسے اپنی ایک نئی کار استعمال کے لیے دی جاتی، جنہیں وہ دنوں واپس نہ کرتا جب تک مانچسٹر کی ایک ایک سڑک کی سیر نہ کر لیتا۔ بس یہی سب چھوٹا بڑا، وہ بھی سب اپنی خوشی میں کرتے ہیں، وہ مجبور نہیں کرتا۔ اسٹوڈنٹس کے گھروں میں پرینک کالز کرنا بھی اس کا مشغلہ ہے، لیکن اس مشغلے کا استعمال وہ اس وقت کرتا جب وہ انسانوں سے بور ہو چکا ہوتا۔ وہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں انتہائی سنجیدگی سے مختلف کہانیاں گھڑ کر ان کے گھر والوں کو سناتا اور اگلے دن وہ بیچارے ہال میں بھاگے جاتے کہ آخر سیلویو کیوں خودکشی کرنے جا رہی تھی، صرف سامنے کے 2 دانت ٹوٹ جانے پر خودکشی، اور شیشے راتوں کو اٹھ اٹھ کر الو کی آوازیں کیوں نکالتا، وہ بھی کھڑکی سے آدھا دھڑ باہر نکال کر۔ کیا وہ الو کی طرح اڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے؟ اوہ گوش! اور یہ کرسٹی کو بلیوں سے اتنی الرجی کیوں ہونے لگی ہے کہ اس نے 3 بلیوں کا قتل کر دیا اور انہیں اپنے بیڈ کے نیچے دفنا دیا، اور جس دن اسے قتل کرنے کے لیے کوئی بلی نہیں ملی تو وہ بلی کی صورت والی اپنی ہال میٹ لڑکیوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ کرسٹی قاتلہ بننے جا رہی ہے، اور روفی وہ کیا کرنا چاہتا ہے آخر؟ وہ اپنے کیمسٹری کے پروفیسر کو دیکھتے ساتھ پھولوں کی طرح کیوں چلانے لگتا ہے، اور ہال کی آخری منزل کی چھت پر آدھی رات کو چڑھ کر وہ کسے آوازیں دیتا ہے؟ کیا اس کا کہنا ہے کہ مارلن مینرو اس سے ملنے آتی ہے؟ آہ میرا روفی، وہ تو بہت لائق تھا۔ ہال میں والدین اپنے پاگل، دیوانے، بیمار ذہن بچوں سے مل جاتے اور بچے سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتے کہ آخر یہ کون ہے جو ان کے گھر راتوں کو فون کرتا ہے، اور والدین یہ سوچتے کہ بچے ان سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں، لیکن کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ کال تھی، اور کافی بڑی وجہ تھی۔ امرا کافی آگے جا چکی تھی، کال سے مکالمے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کال بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا دوستی کی بات، ویسے میں بہت اچھا انسان ہوں، مجھے تم جیسے انسانوں سے دور رہنا چاہیے۔ میں پاکستان کو بہت پسند کرتا ہوں، کاش وہ میرا ملک ہوتا، خاص کر لاہور پر تو میں فدا ہوں۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے تشویش ہو رہی ہے پاکستان کی قسمت کو لے کر، خاص کر لاہور کو لے کر۔ میں بزنس ٹائکون بن جاؤں گا تو پاکستان کو کافی بزنس دوں گا۔ اف، اتنے برے حالات کبھی نہیں آئیں گے میرے ملک پر،
کیونکہ جتنے برے آنے تھے وہ تو تمہاری پیدائش سے آ چکے ہوں گے نا۔ پوری جان سے کہکا لگاتا وہ چلا گیا۔ امرا تو سناٹے میں ہی آ گئی۔ اسے بہت بری لگی اس کی آخری بات۔ حقیقت میں اب تک کی جانے والی ساری باتوں اور حرکتوں میں سب سے زیادہ بری بات وہ کون تھا؟ اس کے ماضی کے بارے میں ایسی خطرناک بات کرنے والا، جس طرح کال تھا اور جو بات وہ کر گیا تھا۔ امرا کو یقین سا ہو گیا کہ وہ اس کی پیدائشی تاریخ جان چکا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہو گیا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا ماضی بھی جان چکا ہے۔ اب وہ یونی میں ان باتوں کا اشتہار لگاتا پھرے گا نا۔ وہ جان گیا کہ ڈین کو ویڈیو بھیجنے کا مارکا مارنے والی پاکستان میں کس حیثیت کی مالک رہی ہے۔ امرا نے اپنا فون، اپنا بیگ چیک کیا کہ ضرور اس نے ان میں کوئی چپ لگا دی ہوگی یا ویرا سے لگوا دی ہوگی۔ بعد میں ویرا یا جنرل لارنس ترس کی صورت پر بمشکل اسے معصومیت طاری کر کے کہہ دے گی، مجھے کیا پتا تھا وہ تمہاری نحوست کے بارے میں جان جائے گا۔ اور وہ اور دادا اکثر ماضی کے بارے میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ اپنے فون کو MSC کرنے والے مارک کے پاس لے گئی۔ مارک، اسے چیک کرو، اس میں کوئی ایسا سسٹم تو فکس نہیں جس سے کوئی اور میری باتیں سن سکے؟ تم مذاق کر رہی ہو؟ فون اس نے ہاتھ میں لیا اور سیدھا ان باکس میں پہنچا، کیونکہ اب یہ ایک یونیورسل عادت بن چکی ہے۔ فون کسی کا بھی ہو جانا سیدھا ان باکس میں ہوتا ہے۔ میرے پیغامات پڑھنا بند کرو، میں سنجیدہ ہوں۔ اس میں کوئی چپ لگی ہوئی ہے نا کہ جو میری ساری گفتگو سنتا رہے؟ مارک سنجیدگی سے فون چیک کرتا رہا، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، تمہارا شک ٹھیک ہے، اس میں ایک سسٹم فکس ہے۔ اوہ، امرا کا گلابی سفید رنگ سیاہ پڑ گیا۔ تم اس بٹن کو دباؤ گی تو ساری یونیورسٹی دھماکے سے اڑ جائے گی، اور اس بٹن کو دباؤ گی تو پورا مانچسٹر غائب ہو جائے گا، اور اس تیسرے بٹن کو دبانے سے تم خود غائب ہو جاؤ گی۔ تم لوگوں کو نظر آنا بند ہو جاؤ گی۔ میرا خیال ہے تم اس تیسرے بٹن کا استعمال کرو۔ فون اس کے آگے کر کے وہ اسے ایک ایک بٹن کے بارے میں سنجیدگی سے بتانے لگا، بے حد سنجیدگی سے۔ پھر فلک شگاف کہکا لگایا، کیا تمہارے پیچھے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس لگی ہے امرا؟ ہنسنے سے فارغ ہو کر اس نے پوچھا۔ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس بہتر تھی کال سے۔ اس سے کال ناپسند تھا، جبکہ وہ تو اتنا پیارا تھا، ہر فن مولا سا، سوچتا کرتا اور ہو جاتا۔ آخر کتنے ہیں دنیا میں ایسے لوگ؟ جب کبھی وہ دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے، ایک ٹانگ کو کھڑی دوسری کو ترچھا دیوار پر جمائے دونوں ہاتھوں کو جیب میں رکھے کھڑا ہوتا تو اس کی آرتی اتارنے کو دل چاہتا۔ ایک تو اس لیے کہ وہ آس پاس والوں کو مجھے رک کر پلٹ کر دیکھو پر مجبور کر دیتا، دوسرا اس لیے کہ یہ بھونچال یہاں کھڑا ہے، کاش تا قیامت یہاں ہی کھڑا رہے، یہیں کھڑے کھڑے اس کا مجسمہ بن جائے، پر اب یہ حرکت نہ کرے۔ مائیکل اینجیلو اس کا مجسمہ بناتا تو اسے ایک اور زندگی خدا سے مستعار لینی پڑتی، صرف اتنی سی بات سوچنے کے لیے کہ وہ ایک خوبصورت انسان کا مجسمہ بنائے یا خوبصورت شیطان کا، یا بس زندگی تمام ہو جاتی اس کی۔ وہ بے خط گورا تھا، گلابی گورا، نیلی آنکھیں، پتلی ناک، گھنی بویں، لمبی گردن اور ذرا سا لمبوتر چہرہ، قد ویرا سے ذرا کم، آلیان سے ذرا زیادہ۔ کبھی کبھی مونچھیں رکھ لیتا تو ایسے لگتا جیسے کسی قدیم سلطنت کا جنگجو سلطان ہے جو شیروں کو دائیں بائیں بٹھا کر تعام کیا کرتا تھا اور ان ہی کی طرح دھاڑا کرتا تھا۔ ہاں، وہ اتنا خوبصورت ضرور تھا کہ اگر گاؤں کی مٹیاریں پانی کے گھڑے اپنی لچکیلی کمر پر ٹکائے پگ ڈنڈی پر چلتے کال کے پاس سے گزرتی تو ضرور کہتی، وے تو کنا سونا ہے، کچھ خدا دا خوف کر، وے تو اینا سونا کیوں ہے؟ کال مسکرا دیتا اور شانے اچکا دیتا اور مٹیاروں کے سبھی گھڑے ڈھس۔ رات کو امرا سادھنا کے کمرے میں آئی۔ وہ آریان کے لیے چند تحائف پیک کر رہی تھی۔ آریان گھر کیوں نہیں آتا؟ امرا نے پوچھ ہی لیا۔ پہلے ویکنڈ پر آ جاتا تھا، پھر اس کی ماما نے منع کر دیا۔ منع کیوں کر دیا؟
امرا سادنا کی مدد کرنے لگی۔ میں نہیں جانتی، رات گئی کبھی کبھار آ جاتا ہے۔ کب؟ میں نے اسے کبھی آتے نہیں دیکھا۔ ایک دو بار سے زیادہ نہیں آیا۔ رات گئی آتا ہے، کچھ دیر ٹھہر کر چلا جاتا ہے۔ زیادہ وہ کھڑکی کے راستے آنا پسند کرتا ہے، اسی لیے لیڈی مہر کے کمرے کی کھڑکی اندر سے بند نہیں ہوتی۔ اسی مہینے اس کی سالگرہ آنے والی ہے۔ آئے گا کیک لے کر اسی مہینے۔ تمہیں پکا معلوم ہے اسی مہینے نا؟ ہاں، سادنا مسکرانے لگی۔ اچھا، یعنی پھر وہ چنا منا کیک لے کر کھڑکی کے راستے آئے گا۔ امرا یکدم خوش ہو گئی۔ لیکن اس بار اسے بچا ہوا کیک نہیں ملے گا۔ چلو کوئی بات نہیں، حالات برے ہو چکے تھے تو اچھے بھی ہو جائیں گے۔ آخر ایک دن سب ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ امید کے پودے کو پانی دیتے رہنا چاہیے اور اسے اتنا تناور کر دینا چاہیے کہ مایوسی کا جنگل دور دور تک اگنے نہ پائے۔ ویسے بھی سائی کہتا تھا اختتام پر سب نہ صحیح لیکن بہت کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ امرا کہتی ہے اختتام پر سب برا ہوگا تو کچھ اچھا بھی تو ہوگا، بلکہ ضرور اچھا ہی ہوگا سب۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ اختتام کو بھول جائے۔ زندگی ہر پل صرف شروعات کا نام ہے، اسے تندہی سے جاری و ساری رکھیں۔